بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے ووٹ اور مشورہ۔ ووٹ اور مشورے کا احترام اور اس پر عمل ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن؟ پہلی بات کہ دین اسلام میں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں غور و فکر سے، اس نے انسانوں کی اظہار رائے کو اور ان کے مشورے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ جس طرح کہ سورہ شورا کی آیات 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو معاملات ہے باہمی، وہ کچھ افراد طے نہیں کرتے بلکہ ان کے باہمی مشورے سے وہ طے پاتے۔ اور سورہ آل عمران کی آیات 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، جو دنیاوی امور کے جو معاملات ہے آپ انہیں اپنے اصحاب کے باہمی مشورے سے طے کر لیں، پھر جو رائے آ جائے، جو فیصلہ ہو جائے، اس پر پھر ڈٹ جائے اور اللہ کا توکل اپنائے۔ تو ان آیاتوں سے معلوم ہوا کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لوگوں سے، خصوصاً اجتماعی معاملات میں اور اجتماعی مفادات میں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہر حالت میں آپ نے لوگوں سے مشورہ لینا ہے۔ اور دوسری بات، امام ابن عطیہ بہت بڑا مفسر ہے، آج کا اسپین، اس زمانے کا اندلس، اس کا وہ امام ہے، وہ کہتا ہے کہ مشورہ رائے یہ دین کا ستون ہے۔ اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد وہ مشورے سے ہے باہمی، یہ دین کا ستون ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کی بہترین صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کرتے، نہ کہ کچھ لوگ، ایک گروہ، ایک جتھا وہ مسلمانوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی ہی مرضی سے اس کو چلائے۔ نہیں، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو معاشرے کی جو ترقی ہے، جو اس کا استحکام ہے، وہ اس طریقے سے نہیں آتا۔ اگر آپ نے معاشرے کو اسلامی طرز پر چلانا، آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ترقی کرے، پلے پھولے، اس میں استحکام آ جائے اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں، اللہ کی تائید اور نصرت اس معاشرے کے ساتھ، تو وہاں آپ نے لوگوں کی جو رائے ہے اور جو ان کا مشورہ ہے وہ آپ نے لینا بھی ہے اور اس کو آپ نے قبول بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ مشورے نہیں کریں گے تو فرمایا کہ یہ پھر جہالت کا جو ہے نا دستور ہوگا۔ گویا کہ آمیریت یہ جہالت کا ایک طریقہ ہے اور ایک غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی یہ دین کی خلاف ورزی۔ نمبر 2، لوگوں سے رائے لینا، ان سے مشورے کرنا اور اس رائے پر پھر قائم ہونا، اس مشورے کو، اس رائے کو قبول کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو عملی شکل دینا، یہ انصاف کا بھی تقاضا، یہ انصاف کا بھی تقاضا۔ کیونکہ انصاف کا اس لیے تقاضا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ باہمی مشترکہ ہے، مشترکہ معاملات ہے، مشترکہ مفادات ہے۔ اس میں کسی شخص کی، ایک گروہ کی، کچھ لوگوں کی یہ ان کی منمانی نہیں چلے گی۔ اگر وہ منمانی کریں گے اجتماعی مفادات میں تو یہ انصاف کے اور عدل کے خلاف ہوئیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ عدل و انصاف یہ دین اسلام کی روح ہے، ظلم و زیادتی یہ سراسر اسلام کے خلاف۔ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جتنے رسول آئے، غایت کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ سورۃ الحدید کی آیت 25 میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان لوگوں میں انصاف قائم ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ شورا کی آیت، سورہ شورا کی آیت 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ،
مجھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بوس فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں انصاف کروں. اور سورہ نساء کی آیات 138 میں ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف والے بن جاؤ. تو مسلمان وہ بے انصافی نہیں کرے گا، وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ اجتماعی مفادات میں از خود منمانی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سارے انسانوں کا مشترکہ حق ہے. ایک معاشرے میں جتنے انسان رہتے، بھلے ان کا مذہب جو ہو، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، لیکن وہ ایک معاشرے ایک ملک کے لوگ، ان کے مفادات مشترک، ان کے معاملات مشترک، یہ ان کا حق بنتا ہے. اگر ہم یا کوئی جتہ یا کوئی شخص وہ آ کر ان کے مشترک مفادات پر قبضہ کرے گا، ان کی رائے کو چھینے گا، ان سے مشورہ نہیں لے گا، ان میں منمانی کرے گا، تو انصاف کے خلاف ہوئے گا. اور فرمایا کہ اجتماعی معاملات کو کون لوگ خراب کرتے ہیں؟ ایسا کون جرت کرے گا جو عقل کے بھی خلاف ہے، حق و عدل کی بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور وہ نامناسب بھی ہے. تو فرمایا یہ ایک خود غرض انسان ایسا کرے گا. یہ خود غرض ایک مومن آدمی ایسا نہیں کرے گا، ایک قوم دوست آدمی ایسا نہیں کرے گا، ایک محب وطن آدمی ایسا نہیں کرے گا، جس کو معاشرے سے پیار ہو، جس کو لوگوں کے جو معاشرتی مفادات ہے اس کو محبت ہو، وہ ایسا نہیں کرے گا. یہ ایک خود غرض انسان ایسا کرے گا، جس کو اپنا غرض ہے، جو مفاد پرست ہے، جو خود پسند ہے، جو متکبر ہے، جو جابر و ظالم ہے، جو اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو علیم و خبیر کہتا ہے کہ سب لوگوں کی رائے سے میری جو رائے وہ درست. جو کروڑوں لوگوں کی رائے ہے، جو لاکھوں لوگوں کی رائے ہے، ان سے میری جو رائے ہے یا ہماری جو رائے ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سارے عقول وہ غلط ہے، ہم ہی رائے راست پر ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کی آیات 45 میں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اے رسول آپ بھی جبار نہیں ہے، آپ کو بھی حق نہیں ہے. یعنی ایک رسول کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنا حکم لوگوں سے بزور جبر منوائے. دنیاوی امور میں آپ سلم بھی جبر نہیں کر سکتے. جب آپ سلم جبر نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان، وہ اللہ کے بندوں پر جبر کرے گا؟ وہ اپنے رائے کو، اپنے مشورے کو زبردستی ٹونسے گا لوگوں پر. لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کا جو مشورہ ہے، اس پر وہ جبر کرے گا. 88 نمبر کی سورت آیات 22 میں لست علیہم بمسیطر، اے رسول آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہے، آپ مذکر ہے. اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور سورہ مومن 46ویں سورت کی آیات 35 میں یتبع اللہ علی قلب متکبر جبار، جو بھی مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تکبر کا رویہ اپنائے گا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے گا، سپیریئر سمجھے گا، اپنی رائے کو قوت کے زور پر، مال و دولت کے زور پر، چالاکی کے زور پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، باقی خلق خدا کو نیچ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس پر پھر مہر لگا دیتا. ان دلوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، ان دلوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ان کی رائے کو، ان کی سوچوں کو، ان کے اعمال کو اللہ قبول کرے گا، اور وہ معاشرے کے لیے نقصان کے باعث بنے گی، خیر کے باعث نہیں بنے گی. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں آمیریت ہے وہاں برکت نہیں ہے، وہاں رحمتیں نہیں ہے، وہاں ترقی نہیں ہے، وہاں خوشحالی نہیں ہے، وہاں استحکام نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کچھ اور عوامل ہوئیں گے، کچھ اور عوامل ہوں گے، کچھ زور زبردستی ہوگا. تو اجتماعی جو مفادات ہے، مشترکہ مفادات ہے، ایک مسلمان اتنی بڑی ذمہ داری کو، جس میں ہر آدمی کا حق کو اپنے سر پر لے گا، اس کو ایک مومن آدمی
وہ سارے حقوق کو اپنے سر پر لے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے، کیونکہ مسلمان آدمی اللہ کو جواب دے، ہر ایک جواب دے ہے، لیکن مومن آدمی کا عقیدہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اتنی بڑی ذمہ داری وہ اپنے سر پر کیسا لے گا؟ اگر وہ خود غرض نہیں ہے، اگر وہ مفاد پرست نہیں ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، اگر وہ قوم دوست ہے، اگر وہ محب وطن ہے، وہ اپنے سر پر لے گا اتنی بڑی ذمہ داری؟ کبھی بھی نہیں لے گا۔ تو اس طرح کا جرت جو ہے نا، اس طرح کا جرت وہ ایک مومن آدمی نہیں کر سکتا۔ کوئی ایماندار آدمی وہ قوم کا سربراہ زبردستی بنے گا؟ وہ جواب دہ ہے، وہ نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد جو آزادی ہے، جو رائے کی آزادی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی کہ وہ اپنی رائے میں آزاد، وہ آزادی سے مشورہ دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے۔ تو جس اللہ نے اس کو حق دیا اور ہم اٹھے یا کوئی اٹھے اس کی اس رائے کو سلب کرے بزور شمشیر، بزور پیسہ یا کچھ اور اس طرح کے طریقے وہ اپنائے اور اس کی رائے کو سلب کرے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم جا رہے، چونکہ سورہ دہر کی آیات 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ اللہ نے انسانوں کو بصارت دی ہے، عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، علم دیا ہے، ہر چیز دیا ہے نا، اس کو آزادی اللہ نے دی ہے، اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ ان چیزوں کو وہ غلط استعمال کرے، ان چیزوں کو وہ صحیح استعمال کرے۔ آپ صرف اس کو ہدایت دے سکتے، اس کی رہنمائی کر سکتے، اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، اس پر زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ رائے کیوں غلط تھی، تم نے یہ رائے کیوں، قوم نے ایک رائے دی، لوگوں نے ایک رائے دی اور آپ کہتے کہ یہ رائے میرے خلاف کیوں ہے، میرے سوچ کے خلاف کیوں ہے، میرے عقل کے خلاف نہیں ہو۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی رائے کو چھین لے، اس کی رائے پر زبردستی کرے، یہ خلاف قرآن ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ کی آیات 48 میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لِيَبْلُوَكُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بھی ہر ایک کو ایک منہج دیا، ایک اپنے منہج پر، بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت سارے سوچ ہے نا، بہت ساری پارٹی ہے، بہت سارے فرقے ہیں، کیونکہ لوگوں کی جو آرا ہے وہ الگ الگ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک سوچ کا بناتا، ایک پارٹی بناتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، سب کو امت واحد بناتا تھا، لیکن نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اس آزادی دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اختیارات کو نہیں چھیننا چاہتا، ان کو نہیں چھیننا چاہتا، اللہ نہیں چھیننا چاہتا۔ تو اللہ سے کوئی زوراور ہے، اللہ سے کوئی طاقتور ہے نا؟ جب وہ نہیں چھینتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، وہ نہیں چھینتا، اس نے اختیار سب کو دیے، تو دوسرے کو پھر اجازت دے گا کہ وہ اس اختیار کو پھر سلب کر لے۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، جو اللہ کی مشیت اور دین کے خلاف ہے، اگر وہ کام میں کروں گا تو اللہ، یہ میرا کام اللہ کو پسند ہوئے گا؟ نہیں پسند ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا کہ تم کون تھے میرے بندوں کے اختیارات کو چھیننے والا؟ تم خدا تھے، تم انسانوں کے مالک تھے، تم انسانوں کے خالق تھے، تم کو کیا اختیار تھا؟ تم کو اختیار کس نے دیا تھا کہ میرے بندوں پر خدائی کرو، میرے بندوں کی آزادی کو چھین لو، ان کی رائے کو چھین لو، زبردستی اس پر حاکم بن جاؤ؟ یہ اختیار تم کو کس نے دیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیا تھا۔ تو ہم پھر جواب دے سکیں گے؟ ہم نہیں دے سکیں گے۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فاستبقوا الخیرات، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھائی کی طرف جائے، اچھائی کی رائے دے، جو قوم کے لیے مفید ہو، جو ملت کے لیے مفید ہو، جو ملک کے لیے مفید ہو، جو دین کے لیے مفید ہو، لیکن زبردستی اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کرتا۔
تو اب مشورے کا تقاضا کیا ہے؟ لوگوں نے مشورہ دے دیا، لوگوں نے اپنی رائے دے دی، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا ہوئی کہ اس کی مشورے جو اس کو مشورے دینے میں آزاد کر لو۔ اگر آپ اس پر ڈنڈا اٹھاؤ گے تو پھر وہ مشورہ تو نہیں دے سکتا، اگر آپ اس کو خریدنے کی کوشش کرو گے وہ تو پھر نہیں دے سکے گا۔ اس لیے اس کو آزادی دے دے کہ اپنی آزادی سے جو بھی رائے دے لے اس کی رائے کو تسلیم کی جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ اگر آپ اس کو قبول نہیں کر لیں گے نا، قبول اس کو نہیں کر لیں گے اور وہ اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کریں گے اور وہ منتخب آدمی اس رائے کے خلاف جائے گا، جن لوگوں نے اس کو رائے دی ایک مسئلے کے لیے وہ اس کے خلاف جائے گا، یا کچھ لوگ اس آزادی کے خلاف حاکم بننے کی کوشش کر لیں گے تو قوم کا اعتماد اس پر ہوئے گا پھر۔ اچھا، جس کے ساتھ قوم کا اعتماد نہ ہو، اس کی رائے نہ ہو، اس میں برکت ہوگی، اس میں اللہ کی رحمت ہوئے گی، پھر اس معاشرے کو استحکام ملے گا، اس کو ترقی ملے گا۔ اخلاقی حوالے سے اس کا کوئی مقام، کوئی اہمیت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو رائے ہے، جو مشورے ہے، جو مشورے ہیں اس کو قبولیت دینی چاہیے۔ جو مقبول رائے ہے، اس بات کا خلاصہ کیا ہے جو مقبول رائے ہے، جس میں اکثریت ہے، بہت سارے لوگوں کی رائے ہے، اکثریت کی رائے، اس مقبول رائے کو اگر آپ قبول نہیں کریں گے، میں اس کو قبول نہیں کرے گا، کوئی دولت مند اس کو قبول نہیں کرے گا، کوئی طاقتور اس کو قبول نہیں کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اللہ اس کو پھر قبول کرے گا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ رائے اور مشورے ہوں، تو لہٰذا یہ خلاصہ بات ہم یہی گزارش کریں گے، یہی تجویز کریں گے، جہاں تک ہم نے قرآن کو پڑھا، اسلامی تاریخ کو ہم نے پڑھا، انبیاء کرام کی سنتوں سے، اور جہاں دنیاداری کو ہم جانتے ہیں، جدھر ترقی ہے، خوشحالی ہے، استحکام ہے، محبتیں ہے، اتحاد ہے، اتفاق سے، وطن کے ساتھ جو ہے نا، وطن کے ساتھ محبت ہے، ہر چیز کے ساتھ محبت ہے، وہاں پھر مشوروں اور جو آرائے ہیں، جو رائے ہے، پھر وہاں اس کی اہمیت ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو روندا نہیں جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، پھر اپنی جو بڑائی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ دین کا ستون ہے، اور اسی سے جو ہے نا اسلامی جو عمارت ہے، اسی سے پلتا پھولتا ترقی کرتا، خوشحالی کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کو استحکام نصیب کرتا ہے، اور اس طرح دل سے جڑتے، اس سے جو ہے نفرتیں ختم ہوتی اور محبت بڑھتی ہے، اس سے اتفاق بڑھتا ہے، اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔